نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے دو باتوں کی وضاحت ہو جائے۔ ایک تو تصحیح کرنی ہے مجھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہو کر مصر واپس آئے ہیں تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون، وہ اصل میں اس بادشاہ کا بیٹا تھا جس بادشاہ کے زمانے میں کہ یہ بچے کی حیثیت سے دریائے نیل سے باہر نکالے گئے تھے اور جس کی گود میں گویا کہ پلے تھے۔ وہ فرعون بھی ابھی زندہ تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محل میں آنے تک تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں اسے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا اور اب وہ بیٹا جوان تھا، اور وہ بیٹا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محل میں پلا بڑھا تھا، بالکل ایسے جیسے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس کے دل میں بھی محبت بہت تھی، گویا کہ حضرت موسیٰ کی حیثیت بڑے بھائی کی تھی، اور اس فرعون کی جس کو اب اس باپ نے تخت سے دستبردار ہو کر اپنا زندہ ہونے کے باوجود سارے امور سلطنت جو ہے تفویض کر دیے تھے اپنے اس بیٹے کو، اس کے دل میں بھی محبت تھی اور اس نے بھی قتل کرنے سے گریز کیا۔ دوسری بات جو آخری آیت تھی 15ویں رکوع کی، یہ ہمارے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے مسلمانان پاکستان کے لیے کہ ہم نے بھی تحریک پاکستان جو چلائی تو ہندوؤں کے غلبے کے خوف سے کہ اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوا اور جو جدید دنیا کا جمہوری اصول ہے ون مین ون ووٹ، تو ہندو جو ہے اتنے غالب ہو جائیں گے کہ ہمیں دبا لیں گے، ہمیں ایکسپلائٹ کریں گے، ہماری تہذیب، تمدن، دین، مذہب، عقیدہ، زبان، ہر چیز کو برباد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحریک پاکستان میں جو بھی ہم نے کوشش کی اس میں کامیابی دی، اور بالکل یہی الفاظ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں طاقت عطا کرے، قوت عطا کرے، حکومت عطا کرے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری روش کیا رہتی ہے، تم پھر کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو، تم واقعتاً اللہ کے بندے بنتے ہو اور اللہ ہی کی حکومت قائم کرتے ہو، یا یہ ہلدی کی گانٹھ جو تمہیں مل جائے تو اس کو لے کر تم پنساری بن کر بیٹھ رہتے ہو اور اپنی حکومت اور اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق وہ نظام وہاں کا چلاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور وہی قانون جو کہ سورہ انعام میں بھی آیا تھا، سورہ اعراف میں بھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آل فرعون کی طرف آئے تو اب یہ جو رد و قدح وہاں شروع ہوئی، تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے اوپر بہت سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ ہوش میں آئیں، جاگیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے پکڑا فرعون والوں کو بِالسِّنِينَ، بار بار قحط آ رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور فصلوں کی تباہی سے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب بھی کبھی درمیان میں حالات بہتر ہو جاتے تھے، اچھی صورتحال ہوتی تھی، قالوا لنا هذه، وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے ہی، ہماری محنت کا، ہماری پلاننگ کا، ہماری مساعی کا، ہماری جدوجہد کا ثمرہ ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی تکلیف آتی تھی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو اسے سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ الا انما طائرہم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی نحوست، ان کی شوبی قسمت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، سمجھتے نہیں۔ وقالوا مہما تأتنا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، اور وہ کہتے تھے بہت ہی چیلنجنگ انداز میں کہ اے موسیٰ، یہ تم اپنے جادو کے زور سے ہمارے اوپر جو جو چیزیں لا رہے ہو، جو مصیبتیں لا رہے ہو تاکہ تم ہم پر جادو کرو، فما نحن لک بمؤمنین، تو اس کے باوجود ہم ثابت قدم ہیں، صابر ہیں، ہم اپنے عقائد پر، اپنے نظام پر جمے ہوئے ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر زیادہ بڑی مصیبتیں بھیجی، طوفان وجراد، اور ٹڈی دل جس سے کہ فصلیں چٹ ہو گئیں، القمل، اور چچڑیاں، یہ قمل ہی سے ملتی جلتی شے جو ہے کھٹمل ہے ہماری، یہ جو انسان کے لیے پسو اور جس طریقے سے کہ اس کے خون کو چوستی ہیں،
والضفادع اور میڈک، اس کثرت سے میڈک ہو گئے کہ جو برتن اٹھاؤ اس کے اندر سے میڈک برآمد ہو رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ پھر اس سے گھن آتی ہے، ہانڈی میں سے میڈک پھدک کر نکل رہا ہے۔ والدمع اور خون کی بارش، آیات مفصلات، یہ ہم نے نشانیاں بھیجی وقفے وقفے سے، ساری ایک دم نہیں، ایک مرتبہ ایک نشانی ہے پھر دوسری نشانی ہے۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اس کے باوجود وہ استکبار پر اڑے رہے اور وہ بڑی ہی اڑیل قوم تھے، مجرم قوم تھے۔ ولما وقع علیہم الرجس، اور جب ان پر وہ مصیبت آ جاتی تھی، یعنی یہ کہ ہوتے ہوتے اب ان کی جو اکڑ فونی ہے اس میں کم سے کم یہ کمزوری واقع ہو گئی، یہ نرمی واقع ہو گئی جو آگے آ رہی ہے۔ ولما وقع علیہم الرجس، جب ان پر وہ عذاب آتا تھا، قالوا یا موسیٰ، تو وہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے، ادع لنا ربک بما عہد عندک، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو جو تمہارا اس سے قول و قرار ہے، تمہارا عہد ہے اس کے ساتھ، تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ لئن کشفت عنا الرجس، اگر اس نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، کھول دیا، لنؤمنن لک، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ ایمان کے ساتھ جب لام آتا ہے تو اس کے معنی وہ ایمان ایک عقیدے والا ایمان نہیں ہوتا، مان لیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ ایک ہے ایمان بے کے ساتھ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو با کے ساتھ جب آتا ہے پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، گہرے اعتماد کے ساتھ، اور ایک ہے کسی کی بات سرسری طور پر مان لینا، تو وہ پھر ایمان لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لنؤمنن لک، ہم آپ کی بات مان لیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو اس ملک سے جانے دیں گے۔ اصل میں وہ کیوں نہیں جانے دینا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے لیے وہ بڑی ہی چیپ لیبر تھی، ان کے غلاموں کی حیثیت تھی، اور بڑے بڑے بھاری کام ان سے کرواتے تھے۔ احرام مصر کی تعبیر میں نہ معلوم کتنے اسرائیلیوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ دفن ہیں، بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ جب اوپر کھینچی جاتی تھی، اگر کوئی گرتی تھی تو ان کے 20 نہیں سینکڑوں جو ہے اس کے اندر پس جاتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیپ لیبر جو انہیں ملی ہوئی تھی اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے وہ تیار نہیں تھے، اس حوالے سے انہیں یہ شاخ گزر رہا تھا، ورنہ ظاہر بات ہے وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہمارے اس ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، کہ ابتدا میں ان کے لیے وہاں بڑی آؤ بھگت رہی، بڑے عیش رہے، وہ پیرزادوں کی طرح ان کا احترام کیا گیا، انہیں بہترین زمینیں دی گئیں۔ جوشن کا علاقہ کہلاتا ہے، جو نیل کا ڈیلٹا ہے، جو سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے، وہ ان کو دیا گیا، وہاں یہ لوگ جو زمیندار بنے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ نیشنلسٹ ریولوشن آیا تو بات ساری جو ہے وہ الٹی ہو گئی، تو فرمایا کہ ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم الرجس، لیکن جب ہم ان سے وہ مصیبت کو دور کر دیتے تھے، الی اجل ہم بالغوہ، ایک مدت تک کے لیے کہ جس تک وہ پہنچ جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مدت ہے، اس کے اندر ہی وہ بات ختم ہوتی ہے۔ اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے تھے، اپنا وہ وعدہ جو تھا وہ اس کو توڑ دیتے تھے۔ فانتقمنا منہم، اب ناؤ کٹنگ اے لانگ سٹوری شارٹ، بس ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور یقیناً وہ ہماری ان آیات سے تغافل برتتے رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہاں میں مشارق الارض آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، یہ خاص ایک ترتیب ہے رزم کے حوالے سے۔ مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس کے مشرق اور مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو کہ جس کو دبا لیا گیا تھا۔ یہ زمین فلسطین ہے، ارض فلسطین، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سینکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر، اور یہ کہ نہ معلوم کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا۔ پھر یہ کہ بڑی زرخیز علاقہ بھی ہے۔ تو ہم نے اس قوم کو کانوا یستضعفون، جو دبا لیے گئے تھے مصر میں، جو دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، مشارق الارض و مغاربها التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور تیرے رب کی اچھی بات، اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا، بِمَا صَبَرُوا، جو صبر انہوں نے کیا، یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو بھی لوگ ان میں سے ایمان لائے تھے انہوں نے واقعتاً ثابت قدمی دکھائی، اور یہ کہ وہ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے، محل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی ٹٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے، ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا۔ اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ صحرائے سینا تک آئے، اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے، لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد، اسے ایکسوڈس کہتے ہیں، کتاب الخروج، یعنی یہ جو باب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، ایکسوڈس، نکلنا، مصر سے نکلنا، اس کے حالات۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ان کا گزر ہوا، پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو اعتکاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا۔ یہ لفظ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، اعتکاف کرنا۔ اصل میں جو فلسفہ ہے بت پرستی کا، جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن، جو ایک زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں، بہت بڑے فلسفی تھے، بلکہ ایک دور میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک فلسفی مذہبی قسم کا اور وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے، اور ایک فلسفی ملحد قسم کا وہ برٹرن رسل تھا، اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر، اور دونوں ہی 90 سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصنیفات کے ذریعے سے۔ اس نے بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے، یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈیٹی، کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر بناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لیے، کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی، خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے۔ اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں، کیسے لگائیں؟ لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے ان کا فلسفہ بت پرستی کا۔ تو اعتکاف اسی کو کہتے ہیں کہ سال میں یہ 10 دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے، دنیاوی معاملات سے، ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے، ذکر پر، توجہ پر اور دعا پر، مناجات پر، یہ اعتکاف ہے۔ تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو، معبود بنا دو، کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں، اس کے اوپر اعتکاف کریں، گیان دھیان کا مرکز اس کو بنا لیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جہل کا ارتکاب کر رہے ہو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، یہ الفاظ جو کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔